أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلنا ناصرا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. موت سے ڈر کر جہاد میں کوتاہی کرنے والوں کا حال. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز صحیح طور پر ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک بڑی تعداد لوگوں سے ایسا ڈرنے لگی جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے خوف سے زیادہ شدت سے ان پر دشمنوں کا خوف مسلط ہو گیا. اے مولا، ہم کیوں فرض کر دی؟ کاش کہ آپ تھوڑی مدت کے لیے مزید تھے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان بہت حقیر ہے اور اہل تقوی کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر بال برابر زیادتی نہیں ہوگی. تم جہاں بھی رہو موت سے چھٹکارا نہیں، چاہے مضبوط قلعے میں رہ رہے ہو. ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی تکلیف دہ بات لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے. آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات ہی نہیں سمجھتے؟ اے انسان، تجھ کو جو نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو تکلیف دہ بات پیش آتی ہے وہ تیری اپنی ذات کی وجہ سے پیش آتی ہے. اور ہم نے نبی آپ دے کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. جو بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو روگردانی کرتا ہے ہم نے آپ کو اس کا رقیب بنا کر نہیں بھیجا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 80 تک آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی اور ان کا رواں ترجمہ پیش کیا گیا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کا یہ حال ہے کہ کسی وقت جوش میں اور رد عمل میں
اور انتقام کے جذبے سے اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو ٹکراؤ کی اجازت دی جائے، لڑنے کی اجازت دی جائے، یہ جذبہ رواں ہوتا ہے۔ جس وقت قیادت کی طرف سے یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھو اور بے قابو نہ ہو، اور تحمل اور بردباری کی رسی کو ہاتھ سے مت چھوڑو، استقامت کے ساتھ اس حکم پر قائم رہو جو اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ جو دور مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر گزرا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے، ایک چھوٹی سی اقلیت میں تھے، اکثریت ان پر ظلم و ستم کر رہی تھی۔ اس ظلم کو برداشت کرنا ان کے لیے بے انتہا مشکل تھا، کیونکہ جو طبیعت انہوں نے پائی تھی وہ ذرا ذرا سی باتوں پر ٹکرانے والی تھی۔ کون کنویں سے پانی لینے کے لیے پہلے آگے بڑھ گیا، اور کسی دوڑ میں کسی نے کون سی چال استعمال کی، اس بنیاد پر جنگیں چھڑ جاتی تھیں، قبیلوں کے قبیلے قتل و قتال میں اس طرح مبتلا ہوتے تھے کہ سال ہا سال جنگ چلتی تھی۔ ایک ذرا سی بات بھڑکنے کے لیے، بھڑکانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ ایسے ماحول میں اذیتیں سہنے کی عادت ڈلوانا، ایسے ماحول میں صبر کا حکم دینا، ایسے ماحول میں یہ کہنا کفو ایدیکم، ہاتھ روکے رکھو، کسی پہ ہاتھ مت اٹھانا، وہ تمہیں مار رہے ہوں، وہ تمہارے گلے میں پھندا ڈال رہے ہوں، وہ زمین پر پٹک کر لٹا رہے ہوں، گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹ رہے ہوں، وہ ایسے مظالم کر رہے ہوں جن مظالم کا ایک 100واں حصہ بھی قابل برداشت نہیں تھا، اور عربوں کی طبیعت اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو اس دور میں سب سے بڑا مجاہدہ یہ تھا کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھا جائے اور جذبات پر قابو رکھا جائے اور حکم الہی کی پابندی کی جائے کہ کفو روکے رکھو۔ بہت مشکل حکم تھا، اس میں عافیت نہیں تھی، اس میں راحت نہیں تھی، اس میں سخت ترین نفسیاتی تکلیف تھی، لیکن اس تکلیف کو برداشت کرنے کا حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا گیا تھا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، تو جان بھی صرف کرو، مال بھی خرچ کرو، اپنی طرف سے اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹاتے رہو، اور کسی بدلے اور عوض کے انتظار میں مت رہو، اور نہ کسی تکلیف پر، اذیت پر، سزا پر، تعذیب پر رد عمل کا اظہار کرو۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی مشکل مسئلہ تھا، اور وہ ایسا وقت تھا کہ مسلمانوں کا جی چاہتا تھا، ایک جوش پیدا ہوتا تھا کہ نمٹ لیں، ہر چہ بعد آباد، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جان جائے گی، لیکن ہم ان کو تو ٹھکانے لگا دیں گے اور اپنے جذبات کی ترجمانی کر لیں گے۔ اس وقت تک یہ بات تھی۔ پھر آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب جب وہ وقت آ گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ فرما دیا گیا کہ تم مظلوم تھے، تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ تم ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، جب وہ وقت آ گیا کہ اب ایک علاقے میں ان کے قدم جم گئے، ان کی حکومت قائم ہو گئی، تو اب انسان کی دوسری طبیعت کیا، اب طبیعت کا یہ تقاضا ہونے لگا کہ ہمیں راحت ملی ہے تو اب اس راحت کی تکمیل کی جائے، اب ہم جنگ کیوں چھیڑیں، اب ہم ایک ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں ہم کو امن مل گیا ہے، اب کوئی ستا نہیں رہا ہے،
اب ہم پر کوئی ذاتی کر نہیں رہا ہے، تو ایسی شکل میں انسان عافیت کا طلبگار بن جاتا ہے، اور اس وقت اس کو ترجیح دینے لگتا ہے کہ پرامن زندگی گزارے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ اب ان پر اللہ کی طرف سے جب جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ لوگوں کا خوف دل میں ہونے لگا، اور وہ اب یہ کہنے لگے کہ ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی گئی، کچھ اور مہلت دی جاتی۔ یہ انسان کی طبیعت کا انداز ہے کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہاتھ روکے رکھو اور جنگ مت چھیڑو، تو اس وقت جنگ کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا تھا، ایک جوش آمادہ کر رہا تھا، اور طبیعت بے قابو ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اور جب اللہ کی طرف سے یہ فرض کر دیا گیا کہ اب ظالموں سے مقابلہ کرو، تو اس وقت اس راحت کے اور عافیت کے اور امن کے ماحول میں اب طبیعت کا یہ تقاضا ہونے لگا کہ ابھی اس حکم کو مؤخر کر دیا جائے۔ تو اس وقت یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اب تم جہاں موجود ہو، ایک امن کی جگہ میں ہو، اور نظام تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے، تمہاری ٹائم ہو گئی ہے، اور تمہیں دنیا گویا کہ ملنا شروع ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ جو آزمائش ہے یہ اس سے زیادہ سخت آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں ایمان سلامت رہتا ہے، اس آزمائش میں انسان استقامت کا اظہار کرتا ہے، اس آزمائش میں اللہ سے رابطہ رہتا ہے، اس آزمائش میں انسان دنیا دار بن جاتا ہے، اس آزمائش میں استقامت باقی نہیں رہتی، اس آزمائش میں فرائض چھٹنے لگتے ہیں۔ یہ راحت کی اور عافیت کی اور آرام کی جو آزمائش ہے، انسان کے ذہن سے، انسان کے دل سے ان کیفیات کو نکالنے لگتی ہے جن کیفیات کا ایک صاحب ایمان میں ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جب یہ بات فرما دی گئی اس ایسے ماحول میں کہ اب تم پر جنگ کو فرض کر دیا گیا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ دنیا کے چکر مت پڑنا، اس دنیا سے جی مت لگانا، اس دنیا کو دل میں مت بٹھانا، یہ دنیا حقیر ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو سب کچھ مل گیا، اب تمہارا کھیت ہو گیا، اب تمہارا باغ ہو گیا، اب تمہیں راحت مل گئی، اب تمہارے یہاں بیویاں ہیں، اب تمہاری اولاد ہے، یہ جو ماحول ہے اس ماحول میں تمہارا جی لگنے لگا، اب تم عافیت چاہنے لگے۔ یاد رکھو کہ اس دنیا میں جی مت لگانا، یہ محض ایک مسافر خانہ ہے، ایک گزرگاہ ہے، مسافر خانہ بھی نہیں ہے، یوں سمجھو بس ایک گزرگاہ ہے۔ اس گزرگاہ سے اللہ کے نیک بندے، صالح بندے، مجاہد بندے گزرتے ہیں لاپرواہ ہو کر، وہ اس میں اپنا جی نہیں اٹکاتے، ان کی نگاہ ہمیشہ اس کی طرف رہتی ہے کہ اللہ کے ہاں جو خزانے ہیں اور اللہ کے ہاں جو نعمتیں اور اللہ جو اجر دے گا اس دنیا سے گزرنے کے بعد، وہ اصل اجر ہے، اور وہ وہاں کا گھر اصل گھر ہے، وہ وطن ہے، اور یہ گزرگاہ ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو کہ آخرت ہی بہتر ہے۔ جو بھی صاحب تقوی ہیں ان کے لیے آخرت اس دنیا کے مقابلے میں کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، ان گنت کوئی تعداد نہیں ہے۔ اس دنیا سے وہ عالم، جنت کا وہ عالم، وہ خدا تعالیٰ کی رضامندی کے نتیجے میں جو کچھ ملے گا اس کا وہ عالم اتنا زیادہ بڑا ہے اور افضل ہے اور اہم ہے کہ یہ دنیا ریگستان کے ایک ذرے کے برابر اس کے مقابلے میں نہیں۔ تو کیا کوئی آدمی عقل مند کہلائے گا کہ وہ ایک ذرے کے لیے، ریگستان کے ایک ذرے کے لیے اپنے باغات کو، اپنے محلات کو، اپنی کھیتی کو، اپنی تمام نعمتوں کو، جو لازوال نعمتیں ان کو چھوڑ دے؟ اس سے بڑا کوئی سفیہ ہو سکتا ہے؟
اس سے بڑا کوئی نادان ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی احمق ہو سکتا ہے؟ جو دنیا میں اپنا جی لگا لیتا ہے اور دنیا کو اپنے دل میں سجاتا ہے اور دماغ میں بٹھاتا ہے، اس کی فکر میں رہتا ہے، اسی ادھیڑ بن میں اس کا وقت گزرتا ہے اور آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، اس آدمی سے بڑا کوئی نادان نہیں ہوتا ہے، کوئی سفیہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے، اس کے ہاں انسان کو اپنے عمل کا نتیجہ ملے گا، جو اچھا عمل ہوگا اس کی جزا ملے گی، جو برا عمل ہوگا اس کی سزا ملے گی، اور اللہ اپنی رحمت کو عدل پر غالب فرما کر گناہوں کو جب چاہے گا معاف فرما دے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ موت ہر حالت میں آنی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مر کے جیتے ہیں، ان کے جینے سے بہتر ان کی موت ہے، غلامی میں جیتے ہیں، مظلومیت میں جیتے ہیں، ذلیل ہو کر جیتے ہیں، سر جھکا کے جیتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں اور اس طرح جیتے ہیں، ان کے جذبات کو ان کے وجود سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، ان کو قید و بند کا شکار کر دیا جاتا ہے، وہ جیتے ہیں، وہ زخموں میں جیتے ہیں، تکلیفوں میں جیتے ہیں، تو ہر دن مرتے ہیں، ہر ساتھ مرتے ہیں۔ ایسی زندگی کیا زندگی ہے جس میں ہر وقت انسان یہ تمنا کرے کاش کہ موت آ جاتی، اور پھر موت بھی نہیں آتی۔ ایسی زندگی اس قابل ہے کہ اس پر ترس کھایا جائے، ایسی زندگی اس قابل ہے کہ اس کو قربان کر دیا جائے۔ یہ وہ زندگی ہے۔ ایسا نہ سمجھا جائے کہ اگر کسی کٹیا میں، کسی جھوپڑ پٹی میں یہ زندگی ہے اور صرف سوکھی روٹی پر ہے تب یہ زندگی ایسی ہے کہ اس سے نجات پائی جائے۔ وہ زندگی جو محلوں میں ہے، وہ زندگی جو ارب کی دولت میں ہے، وہ زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ بس اس زندگی سے نجات پانے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جو متقی ہوتے ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو شریعت کا لحاظ کرتے ہیں، جن کا تعلق انبیاء سے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فکر آخرت میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے جب سفر کا وقت آتا ہے اس دنیا سے، وہ جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، ایمان کی دولت لیے ہوئے، تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ فرحاں اور شاداں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سفر سے فارغ ہو گئے اور مسافر خانے سے باہر نکل آئے اور اپنے وطن میں اب پہنچ رہے ہیں، اس وطن میں پہنچ رہے ہیں جہاں ان کا سب کچھ ہے۔ اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جی مت لگانا، یہ موت آنی ہے۔ موت سخت ترین بیماریوں کے بعد آئے، کوئی کوڑی بنا دیا جائے، کسی کو کینسر ہو جائے، کسی کو ایسی تکلیفیں ہوں کہ درد میں چیختا رہے۔ کیا بے شمار لوگ ایسے نہیں ہیں جو ایسی زندگی گزارتے ہیں، ایسی تکلیف کی کہ وہ ہر دن اور ہر ساتھ تمنا کرتے ہیں کاش کہ موت آ جائے، اور اللہ ان کی زندگی رکھتا ہے، جب تک چاہتا ہے ان کو باقی رکھتا ہے، اور کتنے ایسے ہیں کہ چشم زدن میں وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اور موت کا وقت ہر شخص کا مقرر ہے، قوموں کا بھی مقرر ہے اور فرد کا بھی مقرر ہے، اور جو وقت موت کا طے ہے اس سے وہ نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ اس لیے جب یہ بات معلوم ہے تو اب ظاہر ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، کوئی اپنی طرف سے موت کے سبب کو اختیار کرنا حرام ہے، کیونکہ انسان نہیں دیا گیا کہ وہ امانت میں تصرف کرے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہوا، اور جب اس کو پکارا جائے جہاد کے لیے تو اس کی طرف بڑھتا ہوا اگر زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی زندگی بھی ہر لمحے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس کی موت سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہی موت ہے جو ایک ایسا پل اس کو عطا کر دیتی ہے جس پل سے وہ گزرتا ہے تو اپنے وطن میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی ہو، بڑے مضبوط قلعوں میں ہو، کئی دیواروں والے قلعے ہوں جن میں لوہے کے دروازے ہوں، نہایت مضبوط قسم کی چھتیں ہوں جن میں کوئی سوراخ نہ ہو سکے، تم وہاں بھی ہوگی تو موت آئے گی۔ ملک الموت کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ
کوئی سوراخ ہو، کوئی روشندان ہو، کوئی دروازہ ہو، جس طرح روح کے نکلنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، ملک الموت کی آمد کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کرنٹ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دروازہ کرنٹ کے لیے کھلا ہوا ہو، اگرچہ کرنٹ بھی اس روح کے مقابلے میں بہت کثیف ہے، وہ بھی ایک مادہ ہے، اور روح ایک ایسی لطیف شے ہے کہ نہ دیکھی جانے والی بھی کوئی جگہ ہو وہاں پر بھی یہ روح آتی ہے اور یہ روح جاتی ہے، اور فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا عالم ہے جس عالم کو بس ادنا طور پر سمجھنے کے لیے کرنٹ سے سمجھ لیجئے، الیکٹرانکس سے سمجھ لیجئے کہ آپ کمرے کے اندر بند ہوتے ہیں اور ایسی اتنا بند کر لیتے ہیں دروازوں اور کھڑکیوں کو کہ لگتا ہے کہ اب ہوا کا کچھ حصہ بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ کا موبائل کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کا فون کام کر رہا ہوتا ہے، کرنٹ سے آپ کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے، پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو ان راہداریوں کی ضرورت نہیں ہے جن راہداریوں سے ہوا بھی گزرتی ہے۔ تو یہ جو سسٹم آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، کثافتوں سے ہٹ کر چیزوں کے مشاہدے کر رہے ہیں، بس ان پر اگر قیاس کرنے کی کوشش کریں تو بس یوں سمجھیں کہ ریگستان پر آپ قیاس کر رہے ہیں ایک ذرے کو، یا ایک ذرے کو قیاس کر رہے ہیں ریگستان کو، ایک ایسی چیز کو قیاس کر رہے ہیں جو مادی ہے اس پر کر رہے ہیں جو مادے سے بلند و بالا ہے، جس میں مادے کی کوئی کثافت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یاد دلایا گیا کہ جس وقت تم میدان غزہ میں نکلو تو اس وقت یقین رکھو کہ فیصلہ الہی اپنا کام کرے گا، تم 10 اور 20 سینکڑوں جنگوں میں داخل ہو کر بھی وہاں سے زندہ واپس، اللہ چاہے گا تو زخموں سے بھی بچ سکتا ہے، اور زخم لگنے کے بعد ان کو مندمل فرما سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی گھر سے قدم باہر نکالو اور ملک الموت آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہو اور تمہاری موت کا وقت آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رگڑا اور رگڑا کر مارا جائے، بیماریوں میں مبتلا کیا جائے، ایسی بیماریوں میں کہ اٹھنا نصیب نہ ہو، اپنا کام کرنے کی توفیق نہ مل سکے۔ وہ مالک ان سب چیزوں پر قادر ہے۔ بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہے، نیک عمل کرتا رہے، اللہ کی طرف سے مأمور کیا ہے، نبی کی طرف سے حکم کیا ہے، اس کی نگاہ کے سامنے بس یہ ہو، اس پر عمل کرتا رہے۔ اگر وہ اس پر عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نواز دیا جائے گا۔ پھر ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مکے سے آئے یا کہیں سے آئے یا مدینہ منورہ میں تھے، جن کا یہی حال تھا کہ ایک طرف جب کہا جا رہا تھا کہ ہاتھ روکے رکھو تو ہاتھ روکنا مشکل ہو رہا تھا، جب کہا گیا کہ اب جنگ کرو، ظالموں سے مقابلہ کرو، تو اب مقابلہ مشکل ہو رہا ہے۔ انہی لوگوں کا حال یہ ہے، فرمایا گیا کہ انہیں کوئی راحت حاصل ہوتی ہے، کوئی نعمت کہتے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمایا، یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے، اور کوئی تکلیف دہ بات لاحق ہوتی ہے تو اے نبی یہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے؟ لیکن قرآن پاک جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہی تھے، جو نبی کے ساتھ بھی تھے، جو نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، بات انہی کے بارے میں کہی جا رہی ہے، آئندہ نسلوں کے بارے میں نہیں کہی جا رہی، پچھلی نسلوں کے بارے میں نہیں کہی جا رہی۔ معاشرے میں جیسے جیسے لوگ تھے ان کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، صاف حقیقتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے، جو سچائیاں ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو راحت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو مان رہے ہیں، یہ کافر نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ وہی ہیں جو مسلمان ہیں۔ اور جب کوئی تکلیف دہ بات ہوتی ہے تو گویا ان کا یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ نبی کا فیصلہ غلط تھا، اور سیاست غلط تھی، اور حکمت عملی غلط تھی، اور اقدام غلط تھا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ جیسے
سن چکے ہیں آپ کے جنگ احد کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مسجد نبوی سے نکلے ہیں اور احد پہاڑ کی طرف بڑھے ہیں تو آدھا ہی راستہ طے ہوا کہ آپ کے مشورے میں جو شریک تھے، آپ کے وہ اصحاب جو آپ کے ساتھ نماز میں بھی شریک تھے، جمعے کی نماز میں بھی شریک تھے اور اس کے بعد مشورے میں شریک تھے، یہی تھے جو آدھے راستے تک پہنچتے پہنچتے بغاوت کر بیٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ہم کو آگے نہیں بڑھنا ہے کیونکہ موت کے منہ میں ہم کو نبی لے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو گھر بیٹھ رہے، اور پھر جب مسلمان شہید ہوئے اور زخمی ہوئے تو پھر ان کے تبصرے وہی تھے کہ یہ نبی کے غلط فیصلے کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلط قدم اٹھایا اس کی وجہ سے یہ موتیں ہو گئیں اور لوگ شہید ہو گئے۔ گھر میں ہوتے، اپنے محلوں میں رہتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ ان کو جواب دیا جا رہا ہے، اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہاں، انسان اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، جو حکم اس کو دیا گیا ہے اس کو وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، اس کا ذمہ دار اس کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کائنات میں کوئی چیز بھی بغیر حکم الہی کے وجود میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہہ دیجئے کہ کل من عند اللہ، جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، بات سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کے دماغ بیکار ہو گئے ہیں، ان کے پاس سمجھ کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور سن لیں کہ جو کچھ بھی نعمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، عافیت ملتی ہے، انعام ملتا ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور جو تکلیف ہوتی ہے آپ کو کسی انسان کو وہ اپنی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنی تکلیف کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنی غلطی کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنے صحیح اور غلط فیصلے کا ذمہ دار ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرما دیا گیا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو ذمہ داری یہ دی ہے کہ آپ ہمارا پیغام پہنچا دیں لوگوں تک۔ آپ کو خود فیصلہ نہیں کرنا ہے بلکہ فیصلہ میں کروں گا، میں بتاؤں گا کہ اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، میں اپنا پیغام دوں گا، میں اپنا حکم دوں گا، میں اپنا فرمان دوں گا۔ اللہ گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس پوری کائنات پر، اس کی نگاہ ہے۔ آپ صاحب رسالت ہیں، آپ صاحب نبوت ہیں، آپ کو ایک پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ یہ پیغام سنا دیجئے، ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو حقیقت بتا دیجئے، اور لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو بھی پیغمبر کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کا مطیع و فرما بردار شمار کیا جائے گا، اور جو پیغمبر کی بات نہیں مانتا وہ مردود ہے، وہ پھر اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے اے نبی آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ حق رسالت ادا کر دیں، آپ امانت ان تک پہنچا دیں، کلام الہی ان تک منتقل کر دیں، یہ ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے۔ نہ تو ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے اور نہ ان پر مسلط ہونے کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، جو دائرہ کار ہے اسلامی نظام اور اسلامی شریعت کا، اس کے مطابق آپ عمل کرتے رہیے۔ کوئی اگر سزا کا مستحق ہے اسے سزا دیجیے، کوئی عتاب کا مستحق ہے اس کو عتاب فرمائیے، اور ان کو جس طرح سے بھی تعلیم دینا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، وہ آپ کرتے رہیے، یہ آپ کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں معاشرے کا نقشہ بھی پیش کر دیا۔ اندر کے جو جذبات تھے، جن جذبات کے اثرات ان کی زندگی میں ظاہر ہوتے تھے، ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ جو نظریات بعد میں پیدا کر لیے گئے کہ جس نے نبی کو دیکھ لیا بس وہ مقدس ہو گیا، یہ ایسی فضول قسم کی باتیں ہیں جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ جو صبح شام نبی کو صرف دیکھتے نہیں تھے، بیٹھتے تھے ساتھ مجلسوں میں، اور آپ کے دسترخوان پہ کھاتے تھے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کی تصویر قرآن پاک پیش کرتا ہے۔ ان میں ایسے بھی اور ایسے بھی، ان میں مخلص بھی اور غیر مخلص بھی، ان میں وفادار بھی اور بے وفا بھی، ان میں ایسے بھی جو جانثار اور ایسے بھی جو اپنی جان بچانے کے چکر میں
لوگ تھے، قرآن ان کا تعین کرتا ہے، حدیثوں میں ان کی تفصیلات پیش کی جاتی ہیں، نبی کے خطابات ان کی ان تقسیمات کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے ان حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے اور قرآن سے براہ راست اخذ کرتے ہوئے، اور پھر جو حدیثیں قرآن پاک کی ان آیتوں کی تشریحات پیش کرتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام یہ ہے، اسلام اپنی حقیقت کو اس طرح پیش کرتا ہے، اور باقی جو دوسرے طریقے اختیار کیے گئے ہیں جو پاپائیت سے اور احبار اور رہبان کے نظریات سے لے لیے گئے ہیں، جن میں کبھی پیروں کو وہ کیا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ رسول کے مرتبے تک پہنچتے ہیں کہ رسول کو زخم بھی آتے ہیں اور رسول چوٹ بھی کھاتے ہیں، اور رسول کو بہت سے لوگ فریب بھی دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ غلط معاملہ بھی کرتے ہیں، لیکن پیر صاحب کی تو معصومیت کا ایسا عالم ہے اور محفوظیت کا ایسا مقام ہے کہ ان کو تو کوئی زک نہیں پہنچا سکتا، اور وہ تو ایسے صاحب کرامات ہوتے ہیں کہ جس کا چاہیں بیڑا پار کر دیں، جس کی نیا پار کر دیں۔ تو گویا نبی سے بھی آگے اولیاء کو، بزرگوں کو، پیروں کو یہ جاہل اس امت کے یہودی اور عیسائی بڑھا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اسلام کا ہی باقی نہیں رہ جاتا، قرآن پاک کے حقائق ہی بکھیر کر رکھ دیے جاتے ہیں، اور اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے جو یہودیت کے قالب میں یا عیسائیت کے قالب میں ڈھال دی جاتی ہے، اس کو ایک دوسرا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اسی قوم نے کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس سے متنبہ فرمایا تھا، کہا تھا کہ یہ تم کر کے رہو گے، اور اسی لیے بار بار ہدایت فرمائی تھی، آئندہ پیدا ہونے والے حالات اور فتنوں اور جنگوں سے مطلع کیا تھا، اور کس کس طرح لوگ بٹیں گے اور کیسے بگڑیں گے، اور ہمارے پاس جو رہ رہے ہیں ابھی تمہیں نظر آ رہے ہیں، جو ابھی یہ کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، لیکن میرے بعد ہی کیا کیا حرکتیں کریں گے، سب واضح کر دیا تھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تھا۔ پھر بھی اگر کسی نے اپنی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے اور کانوں میں ڈانٹیں ٹھوس رکھی اور اپنے دماغ پر تالے لگا رکھے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کا نہ پہلے علاج تھا نہ بعد میں علاج ہے۔ ان کو بس اپنی قسمت پہ رونا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک کے فہم سے وہ محروم کر دیے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔